بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر سیف کی طرف سے ایک اور کہانی حاضر خدمت ہے۔ یہ بھی سوشل ورک کے سلسلے میں ہے، اور اگلے سال سوات کے ٹرپ کے بعد اگلے سال پھر میں نے خواہش ظاہر کی سوشل ورک ٹرپ پہ جانے کی، اور اسی طرح مجھے اسلامی کالج کا ایک گروپ دیا گیا، اور ڈسٹینیشن ہماری تھی ہزارہ میں اتر شیشہ ایک گاؤں ہے جو مانسہرے سے تھوڑا سا آگے ہے، وہاں پہ جانا ہے، اور وہاں بھی ایک سڑک کی مرمت کرنی تھی۔ اسی طرح بس میں ہم بیٹھے، اسٹوڈنٹ بیٹھے، میں بھی، لیکن اس دفعہ کلوز نے بھی کہا تھا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹ اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ مدین ٹرپ میں تھے، بلکہ بہت ہی ہمبل، رسپیکٹفل اور شریف بندے تھے۔ مسٹر کلوز نے بھی بتایا کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں۔ ہم روانہ ہوئے ہزارہ، اور راستے میں کسی جگہ چائے پینے کے لیے رکے، پھر چلتے چلتے ہم مانسہرہ پہنچ گئے۔ مانسہرہ سے ہم نے شاپنگ کی، اسی طرح آٹا، چاول، گھی، چینی، چائے وغیرہ سب کچھ لیا، لیکن اس دفعہ ایک مشکل پیش آئی تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ کلوز کی شاید صحیح انفارمیشن نہیں تھی، یا آگے جو بندہ تھا اس کو صحیح سمجھ نہیں آئی۔ کلوز نے بتایا کہ وہاں اتر شیشہ کا یونین کونسل ہے، اور یونین کونسل کے چیئرمین وہاں ہوں گے، آپ کو ریسیو کریں گے، اور وہ آپ کے رہائش کا بندوبست کریں گے۔ اسی طرح ہم اتر شیشہ جب پہنچے، تقریباً سورج غروب ہونے والا تھا۔ ہم یونین کونسل جو کہ بالکل سڑک کے کنارے تھا وہاں پہ پہنچے۔ وہاں یونین کونسل کا ایک کمرے کا دفتر تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا، آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ ہم نے سامان وہاں پہ اتارا۔ اب جب لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں نہیں، وہ چیئرمین صاحب تو 12-1 بجے یا 2 بجے تک چلے جاتے ہیں گھر۔ تو ہم نے کہا گھر اس کا کدھر ہے؟ کہتے ہیں گھر تو کافی دور ہے، یہ سامنے جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے کم از کم یہاں سے کچھ 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ شام کا ٹائم ہونے والا تھا، ہم پریشان کہ اب رہیں گے کہاں۔ اسٹوڈنٹ بھی وہی 25-26 اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ سڑک کے کنارے ایک طرف بسترے بچھائیں یا اور کہیں جگہ ڈھونڈیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے، بٹراسی ریسٹ ہاؤس اس کو کہتے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک غیبانہ مدد ہمیں مل گئی۔ اسٹوڈنٹ چونکہ سارے پٹھان تھے، پشتو بول رہے تھے۔ ہزارہ میں عام طور پہ ہندکو زبان بولی جاتی ہے، تو ایک بندہ جو پٹھان تھا خود بھی وہاں سڑک پہ واک کر رہا تھا، تو ہمارے قریب آیا، اور اس نے جب دیکھا کہ سارے اسٹوڈنٹ پشتو بول رہے ہیں اور بس بھی کھڑی ہے، تو سمجھ گیا کہ یہ کہیں باہر سے آئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سے اس نے بات کی، اسٹوڈنٹ نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں رہیں گے۔ اس نے کہا تمہارا انچارج کون ہے؟ اس نے بتا دیا، وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، میں یہاں اسکول میں ٹیچر ہوں، جو کہ وہاں سامنے اسکول ہے، میرے خیال میں 200 گز کے فاصلے پہ اسکول تھا، اتر شیشہ کا مڈل اسکول۔ کہتا میں یہاں ٹیچر ہوں اسکول میں، اور یہاں کا ہیڈ ماسٹر محمد اسحاق ان کا نام ہے، جو ہزارہ کا رہنے والے ہیں، یہی مانسہرہ کے قریب ایک گاؤں ہے، لیکن رہتا ادھر ہی ہے اتر شیشہ میں، تو اچھا بندہ ہے، اس کو میں میسج بھیجتا ہوں تو وہ آ جائے گا، اور آپ کو اسکول چونکہ بند ہے، چھٹیاں ہیں، تو آپ کو اکاموڈیشن اسکول میں شاید وہ دے دیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ ہم بڑے خوش ہوئے، اس نے کہا چلے آپ آئیں، اسکول کی طرف جاتے ہیں۔
اسکول کی طرف ہم آئے، سامان اٹھا کے بس واپس چلی گئی تھی، اسی دن ہی ڈرائیور رکا نہیں، اس نے کہا میں جاتا ہوں، پہنچ جاؤں گا۔ اسکول ہم آئے، اس نے چوکیدار کو بتایا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو میری طرف سے اطلاع دیں کہ پشاور یونیورسٹی اسلامی کالج سے اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ آیا ہے اور وہ اسکول میں موجود ہے، ان کی اکاموڈیشن نہیں ہے، اور میری طرف سے کہہ دیں کہ آپ ذرا تشریف لے آئیں اسکول۔ وہ چوکیدار گیا اور تقریباً 15-20 منٹ کے اندر چوکیدار بھی واپس آیا، اور اس کے پیچھے 5 منٹ کے اندر ہیڈ ماسٹر صاحب محمد اسحاق صاحب بھی آئے۔ دیکھنے میں بڑے نفیس، بولنے میں بڑے خوش اخلاق تھے، مجھ سے ملے، میں نے اپنا تعارف کرایا، اسٹوڈنٹس کا بھی بتایا، مقصد بھی بتایا اور مسئلہ بھی بتایا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش قسمتی سے اسکول کی چھٹیاں ہیں، اسکول بالکل خالی ہے، اور میں یہ ایک ٹیچر ہے جو یہاں رہ رہا ہے، یہ بھی مردان یا چارسدہ کا رہنے والا ہے، اور یہ اپنی خوشی سے یہاں رہ رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اسٹوڈنٹ کو، چوکیدار کو کہا کہ کمرے کو لوا لو، اس نے کمرے کو لوا لیے، 2 کمرے کے 3 اسٹوڈنٹس کو دے دیے، ایک چھوٹا کمرہ مجھے دے دیا۔ پھر چوکیدار کو بھیجا گھر کہ ایک چارپائی لے آؤ، وہ ایک چارپائی میرے لیے لے آئے، سلیپنگ بیگ وغیرہ میرے پاس تھا، اور جگہ بنائی، کک نے، سرونٹس بھی تھے 2، انہوں نے کھانے کا بندوبست شروع کیا۔ پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آج صرف میں اپنے گھر سے ایک چارپائی آپ کے پروفیسر صاحب کے لیے منگوا لی ہے، اب اس وقت آپ لوگ زمین پہ یعنی فرش پہ کمروں میں گزارا کر لیں، کل انشاءاللہ سب کو چارپائیاں مل جائیں گی۔ اس نے کہا کہ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا بنا رہے تھے ہمارے ورکرز، لڑکے بھی سیٹ ہو گئے، باتھ روم بھی تھا وہاں پہ، ایک باتھ روم بھی لڑکے گئے، ریلیکس ہو گئے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے چوکیدار کو بھیجا اور گھر سے جو بھی کھانا پکا ہوا تھا وہ منگوایا، اور پھر مجھے کہا کہ چلیں آپ کے حصے کا بھی میں نے کھانا منگوایا تو ہم کھانا کھا لیتے۔ میں نے کہا نہیں ہیڈ ماسٹر صاحب، جب تک میرے اسٹوڈنٹ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسٹوڈنٹ بھوکے رہیں اور میں کھانا کھا لوں۔ وہ کافی متاثر ہوا، اس نے کہا چلو اس کا میرے پاس حل ہے۔ اس نے اسٹوڈنٹس کو بلایا، سب کو جمع کیا اور اس کو بتا دیا کہ اسی طرح بات ہے، میں نے آپ کے پروفیسر صاحب کے لیے کھانا منگوایا، اپنے لیے بھی کہ ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اسٹوڈنٹ کا کھانا تیار نہ ہو، اسٹوڈنٹ کھانا نہ کھائیں، میں ان کے ساتھ نہ بیٹھوں، میں اکیلے کھانا نہیں کھا سکتا، یہ چاہے 10 دن بھوکے رہیں تو میں بھی 10 دن بھوکا رہوں گا۔ تو اس لیے چونکہ میں نے کھانا منگوایا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے پروفیسر صاحب کو اجازت دیں کہ یہ کھانا کھا لیں، اور بعد میں جب کھانا تیار آپ لوگوں کا ہو جائے گا تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا میں بھی کھا لوں گا اور پروفیسر صاحب بھی کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں سر بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کھائیں کھانا، یہ تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا ہمارا خیال رکھا، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میں اور ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا، اور کچھ دیر بعد پھر ہمارا اپنا بھی کک نے کھانا تیار کیا، وہ بھی ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسٹور سے ایک دری نکلوائی، ہمارے پاس بھی تھی، ہم نے دریاں بچائی اور سب نے مل کے پھر کھانا کھایا، میں نے بھی تھوڑا سا کھایا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے چند لقمے لیے، اور پھر ان کو کہا کہ کل انشاءاللہ آپ کو چارپائیاں مل جائیں گی۔ میرے ساتھ بیٹھے، گپ شپ لگائی، رات ہو گئی، اس نے اجازت لی کہ میں گھر جاتا ہوں، انشاءاللہ صبح سویرے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن وہ آ گئے، لڑکے بھی سیٹ ہو گئے تھے،
اسی طرح کدال اور بیلچے تھے، لیکن مجن کی طرح کوئی میں نے کام نہیں کیا، اور ان کو کہا کدالیں اور بیلچے لے آؤ۔ جنہوں نے بیلچے لیے، جنہوں نے کدالیں لی، ہم کام پہ چلے گئے اور ورکرز اپنا کھانا وانا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا میں ادھر ہی رہوں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا، اور ان کے لیے چارپائیوں کا بندوبست کروں گا۔ تقریباً 2-2:30 بجے ہم اپنا کام ختم کر کے واپس آئے تو کمروں میں چارپائیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے چوکیدار کو بھیجا، اور جتنے بھی اترشیشہ کے اسٹوڈنٹس تھے، لوکلی جو تھے، سبھی لوکل تھے، ان کو کہا کہ گھر سے ایک ایک چارپائی لے آؤ۔ تو اسٹوڈنٹس ایک ایک چارپائی لے آئے اور کمروں میں چارپائیاں رکھ دیں۔ ورکرز کو بھی چارپائیاں مل گئیں، اسٹوڈنٹس کو بھی چارپائیاں مل گئیں، اور بڑے آرام سے ہم رہنے لگے۔ جیسے میں نے بتایا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب بہت اخلاق والے بندے تھے، اور ان سے پھر میری زندگی بھر کی دوستی ہو گئی۔ وہاں ایک اور بھی ٹیچر تھے اترشیشہ کے رہنے والے، ان کا نام تھا سردار مشتاق اعوان، جو کہ بہت ہی محنتی بندے تھے۔ چونکہ لوکل تھے تو وہ بھی آتے رہے، ان سے انٹروڈکشن ہوا، تقریباً روزانہ شام کو آتے، گپ شپ ہوتی تھی۔ اور وہاں قریب ہی تقریباً 1 کلومیٹر 2 کے فاصلے پہ اسکاؤٹس کا کیمپ تھا۔ مشتاق اعوان صاحب اسکاؤٹس میں بچپن ہی سے بہت ایکٹیو تھے، اور ایز اے ٹیچر بھی اسکول میں اس نے اسکاؤٹس کا گروپ بنایا تھا، اور اسکاؤٹ کیمپ میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکاؤٹس کے گروپ آتے تھے، اور مشتاق اعوان صاحب ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ تو ہم تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن اسکاؤٹس کیمپ پہ جاتے تھے۔ بٹراسی اسکاؤٹس کیمپ کہلاتا تھا، جو کہ آج کل وہاں پہ آرمی پبلک اسکول بنایا ہوا ہے، بٹراسی پبلک اسکول کے نام سے۔ اب بٹراسی کیمپ میں یہ اسکول بھی موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے اچھا ٹائم گزرتا گیا۔ مشتاق اعوان صاحب کے سلسلے میں یہ بتا دوں کہ اس نے میٹرک کے بعد CT کی تھی، اور اسکول میں ٹیچر ہو گیا۔ محنتی اتنے تھے کہ پرائیویٹلی اس نے FA کیا، اس کے بعد پھر پرائیویٹلی ان دنوں وہ BA کر لیا تھا چند دن پہلے جب ہم وہاں گئے، یا کچھ مہینے پہلے، اور وہ بتا رہے تھے کہ اب میں BAD کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں جاؤں گا پشاور۔ تو وہ پھر آئے بھی تھے پشاور BAD کا امتحان دینے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے MAD کی، ٹیچنگ میں اس وقت MAD کی ڈگری ہوتی تھی، اور بعد میں کچھ سالوں بعد اس سے پھر ملاقات ہوئی، اور ہیڈ ماسٹر صاحب یعنی اسحاق صاحب سے ملاقات ہوتی رہی تقریباً ہر سال۔ اور پتہ چلا کہ مشتاق صاحب نے ایجوکیشن میں PhD بھی کر لی۔ اس سوشل ورک کے دوران اور کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہوا، اور اسی طرح ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی ایک دعوت کا بندوبست کیا، جس میں مشتاق اعوان اور ایک اور اترشیشہ کے ٹیچر تھے، نسیم نام تھا ان کا، وہ بھی شامل تھے۔ وہ دعوت انہوں نے کی، اور پھر مجن کی طرح میں نے بھی ریٹرن دعوت کی، اسٹوڈنٹ کو بلا کے ان کو کہہ کے ان کی مرضی کے مطابق پھر ریٹرن دعوت بھی کی، جس میں مشتاق اعوان صاحب بھی تھے۔ اور مشتاق اعوان صاحب کے والد صاحب سردار یوسف اترشیشہ کے بڑے پرامیننٹ بندے تھے، اور وہ خود بھی ٹیچر رہے تھے، لیکن اس وقت ریٹائر تھے، وہ بھی شامل تھے۔ بڑا اچھا وقت وہاں گزرا۔ چونکہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی، تو اسٹوڈنٹ کو بھی اجازت تھی کہ وہ اگر کہیں جانا چاہیں تو کوئی مانسیرا چلا جاتا تھا، کوئی کاغان بھی نزدیک تھا، گاڑی بیبلہ بھی نزدیک تھی، تو وہاں چلے جاتے تھے۔ ایک ٹرپ ہم نے بھی مشتاق اعوان صاحب نے ارینج کیا، اور بیچ میں ہیڈ ماسٹر صاحب بھی تھے، ہم چلے گئے کاغان ناران کا ایک ٹرپ لگایا، لیکن شام کو پھر واپس آ گئے، کیونکہ چھٹی صرف اتوار کو ہوتی تھی۔
ان سے کافی دوستی رہی۔ مشتاق اوان صاحب سے تو 1-2 دفعہ میری ملاقات ہوئی، لیکن بعد میں سوشل ورک کا پروگرام تو شاید ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں اپنے جیولوجیکل ریسرچ فیلڈ ٹرپ پہ 2 دفعہ ہزارہ گیا، اور دونوں دفعہ پھر میں مانسیرا سے ہوتے ہوئے ہم پھر آگے جاتے تھے، لیکن مانسیرا یا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے میں ضرور اسحاق صاحب سے جا کے ملتا تھا ترشیشہ میں۔ بعد میں وہ اسکول ہائی ہو گیا اور وہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ میرے پاس جب بھی ان کو کبھی موقع ملتا پشاور آنے کا تو ضرور آتے تھے یا فون کر لیتے تھے۔ میرا ایک اور بھی ریزن تھا اس راستے سے گزرنے کا، اور وہ تھا مظفر آباد جانے کا، کیونکہ میرے ان لاز مظفر آباد کے تھے اور ہیں، تو سال میں 1 دفعہ وہاں بھی جانا پڑتا، تو میں ضرور عطر شیشہ میں رکتا، ان سے گپ شپ لگاتا، پھر چلا جاتا۔ بعد میں جب میں کینیڈا چلا گیا تو وہاں سے بھی ہماری ایک آدھ خطوط کا تبادلہ ہوا تھا، لیکن واپس آنے کے بعد بھی جب موقع ملتا ترشیشہ سے گزرتے ہوئے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ سعودی عرب میں جب میں تھا تب بھی جب واپس آتا تو مظفر آباد جانا ہوتا تو راستے میں ضرور ترشیشہ میں رکتا۔ بعد میں ہیڈ ماسٹر صاحب پھر پروموشن ان کی ہو گئی اور وہ مانسیرا شفٹ ہو گئے، اور ایجوکیشن آفس میں کسی اچھے عہدے پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن یا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے ہو گئے تھے، تو وہ مانسیرا شفٹ ہو گئے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ پھر میں مانسیرا بھی ان سے ملا۔ ان کی آخری ملاقات تب ہوئی جب میں اسلام آباد سیٹل ہو گیا تھا، گھر بنا لیا۔ فون پہ ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، کیونکہ اب فون کی فیسلٹیز میرے پاس بھی گھر میں اسلام آباد میں تھی اور ان کے پاس بھی مانسیرا میں تھی۔ اس کے بعد پھر ان کو کچھ تکلیف دل کی شروع ہوئی، جس کے علاج کے لیے وہ اکثر پشاور جاتے تھے، لیکن ایک دفعہ فون آیا کہ میں اسلام آباد چیک اپ کے لیے آ رہا ہوں تو آپ سے ملاقات کروں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ آئے میرے گھر اور پہلے ڈاکٹر سے ملے، پھر یہاں آئے میرے گھر میں۔ انہوں نے صرف دوپہر گزاری اور لنچ کیا، اور بہت میں نے اصرار کیا کہ رات رہیں، لیکن وہ رات یہاں پہ نہیں رہیں، صرف دوپہر گزاری۔ اور ابھی جس کمرے میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی کمرے میں وہ 2-3 گھنٹے انہوں نے آرام فرمایا، اور میرے اصرار کے باوجود رات نہیں رکے اور چلے گئے۔ بعد میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور کچھ 1 سال 1.5 بعد چونکہ ان کا دل کا عرضہ تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور مجھے مشتاق اوان صاحب کا فون آیا کہ اسحاق صاحب وفات پا گئے ہیں اور مانسیرے میں 11 بجے جنازہ ہوگا۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا، اور پھر میں نے گاڑی لی اور پہنچا میں مانسیرا، اور ان کے جنازے میں شرکت کی۔ مشتاق اوان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ہماری دوستی ان کی وفات پہ ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ مشتاق اوان صاحب کے ساتھ بعد میں پھر ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ میں پھر زیادہ ٹائم سعودی عرب میں تھا۔ واپسی جب آیا پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی، کچھ عرصہ بھی نہ انہوں نے فون کیا نہ میں نے، اور کچھ 1-2 سال بعد پھر مجھے خیال آیا کہ رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے رابطہ کیا، ان کے گھر فون کیا، اور ان کی بیگم نے فون اٹھایا اور بتایا کہ وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مجھے اطلاع نہیں مل سکی، اور میں ان کے جنازے پہ نہیں جا سکا۔ مشتاق اوان صاحب اور
ہیڈ ماسٹر صاحب محمد اسحاق، اگرچہ بعد میں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی بن گئے تھے یا شاید ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بن گئے تھے، لیکن ہم اس کو ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے تھے۔ ایک ٹرپ ان کے ساتھ ایک اور بھی ہمارا کاغان کا لگا تھا، وہ کچھ میرے پشاور کے دوست تھے، ان کے ساتھ میرا ایک ٹرپ ہم کاغان گئے تھے، جس کی مزید تفصیل کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا۔ میری یہ کاوش شوقیہ ہی ہے، کوئی خاص مقصد ان کا نہیں ہے، پھر بھی اگر یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کا بٹن دبا دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اگر کوئی دوست رشتہ دار ہوں جو دلچسپی رکھتے ہوں تو ان کے ساتھ شیئر کر لیا کریں، اور گھنٹی کا ایکان بھی ٹچ کر لیا کریں۔ خدا حافظ۔